آ چکا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مکے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ حاقہ اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی آواز اور مکے کی سرزمین اور پھر عرب کی زبان۔ حضرت عمر بچپن سے عربی جانتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی انہوں نے سیکھا تھا۔ 27 سال کے تھے جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا۔ پھر 6 سال تک اللہ کے نبی کو وہ دیکھتے رہے کہ اللہ کے نبی محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ صبح صبح اٹھ کر مکے میں پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ الحاقہ الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اللہ کے نبی کی آواز میں ایک جادو تھا اور پھر اللہ کے نبی پر قرآن اترا۔ اللہ کے نبی کی زبان کا اثر اور مکے کی اس مسجد حرام کا اثر جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی اور برستی رہتی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی ایک ایک آیت تلاوت کرتے جاتے، عمر کا دل اس کو قبول کرتے جاتا۔ عمر نے کہا کہ یہ کتنا بڑا جادوگر ہے، یہ اپنے زبان سے جادو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو عمر کہنے لگے یہ کتنا بڑا جادوگر ہے کہ یہ زبان سے اور اپنے الفاظ سے دلوں پر جادو کرتا ہے۔ فوراً قرآن کی آیت اتری وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن، کہ یہ کسی جادوگر کا اور کاہن کا کلام نہیں ہے کہ تم جسے جادو سمجھ رہے ہو، یہ جادو نہیں ہے۔ تو عمر نے کہا کہ شاید یہ شاعر کا کلام ہو، یہ شعر کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی شعر کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا شاعر ہے۔ فوراً قرآن مجید کی دوسری آیت وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ نہ یہ کاہن کا کلام ہے، نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین اور سارے جہاں کے بادشاہ کا کلام ہے جو اس نے نازل کیا ہے۔ یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو حضرت عمر چونک گئے کہ میری بات بات پر اللہ کے نبی مجھے جواب دے رہے ہیں۔ تو اسی وقت ان کے دل میں اسلام آ چکا تھا، اسی وقت ان کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا کہ خاندان کا مسئلہ تھا، قبیلے کا مسئلہ تھا، خاموش رہے۔ اور جب بہن نے اسلام قبول کر لیا اور یہ واقعہ پیش آیا تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کر کے بہن نے سنائی اور حضرت خباب نے ان کو سمجھایا اور اسلام کی تعلیمات بتائی تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کے نبی کے اس گھر کی طرف تشریف لے گئے جہاں اللہ کے نبی بیٹھ کر ایمان والوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، دار ارقم میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر پہنچے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ صحابہ نے دروازے کی سان میں سے اور اس کی دراروں میں سے دیکھا کہ حضرت عمر ننگی تلوار لیے آ رہے ہیں۔ اندر اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی عمر آئے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ ادھر صحابہ پریشان ہو گئے، سب نے تلواریں نکال لی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر عمر صحیح نیت سے آیا ہے تو اسے آنے دو، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ آج عمر بن خطاب جو اسلام کا بڑا دشمن ہے، آج اللہ کے نبی کے گھر کیوں آ گیا؟ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی چادر کو پکڑا اور سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اسلام کے لیے تیار ہو جاؤ؟ کیا ابھی تمہارے دل نے اس بات کی گواہی نہیں دی کہ اللہ ایک ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا
حضرت عمر نے فوراً کہا اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا سارے صحابہ نے تکبیر بلند کی اور نعرہ تکبیر کہا، اور پھر پوری جماعت کی جماعت صحابہ کی نکل کر مکہ مکرمہ پہنچی۔ کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں سارے صحابہ حضرت عمر کی رفاقت میں، حضرت عمر کی سپہ سالاری میں جمع ہوئے اور وہاں سے سب نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ سب سے پہلی نماز اور سب سے پہلا مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کی جماعت کی حاضری تھی، جو حضرت عمر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت پہ حصہ لیا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، کافروں نے حضرت عمر پر حملہ کیا۔ حضرت عمر نے سب کا مقابلہ کیا اور سب کو مار کے بھگا دیا۔ پھر جب ہجرت کا وقت آیا، اللہ کے نبی ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ کو، تو عمر رضی اللہ عنہ کعبے کی دیوار پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے کافروں، اے مشرکوں، تم میں سے اگر کسی کو ہمت ہے تو وہ آ کر روکے، کیونکہ جو بھی لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جا رہے تھے کافر ان کا راستہ روک رہے تھے اور ان کا مال و اسباب چھین کر، ان کو ڈرا کر، ان کو دھمکا رہے تھے کہ تم مکہ چھوڑ کر مت جاؤ۔ جب حضرت عمر نے خطبہ دیا اور کہا کہ عمر بن خطاب آج ہجرت کا ارادہ کر رہا ہے، آج مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کو جا رہا ہے، اگر کسی کی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہو اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو تو وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ ایسے زوردار انداز سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور للکار کر کہا کہ اگر کسی کے ہمت ہو اور کسی کے اندر وہ طاقت ہے کہ عمر کا مقابلہ کرے تو وہ آئے اور راستے میں عمر کو روک کر دکھائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے ہجرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی اور عمر کی ہجرت سے اسلام کو نصرت ملی اور عمر کی خلافت سے مسلمانوں میں اسلام کو پھیلانے کا ایک طریقہ وجود میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یعنی اسلام کو اور اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو عمر کے اسلام لانے سے عزت عطا کی گئی کہ اگر عمر اسلام قبول نہ کرتے تو اسلام اتنی دور تک نہ پہنچتا جتنی دور تک آج پہنچا ہوا ہے۔ اور بھی فرمانے لگے، میں نے بارہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر، ابو بکر و عمر ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے، ابو بکر و عمر مسجد سے نکل رہے، ابو بکر و عمر نے یہ کیا، ابو بکر و عمر نے یہ کیا۔ بارہا میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے ابو بکر و عمر کا نام سنا۔ اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں بشارت دی 10 صحابہ کو، عشر مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، کہ جو ٹاپ کے صحابہ تھے، جو 10 صحابہ تھے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی۔ اس میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لقب دیا فرق بین الاسلام والکفر، کہ تم کفر میں اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والے ہو، تمہارے ذریعے سے اللہ اسلام اور مسلمانوں اور کافروں میں فرق کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ٹائٹل ان کو دیا۔ نام عمر بن خطاب تھا، کنیت ابو حفص تھی، لیکن لقب اللہ کے نبی نے فاروق دیا کہ عمر الفاروق، کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والے۔ جنگوں میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، کئی کافروں کو اکیلے مقابلہ کر کے گرا دیتے، کئی زخم جہاد میں ان کے جسم پر لگے، ان کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے مرحلے میں جب جنگ شروع ہوتی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سامنے بھیجا جاتا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی بھیجتے۔ اسلام کے سب سے پہلے مجاہد اور اسلام کے سب سے پہلے سپہ سالار، سب سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات میں خواب میں نے جنت کو دیکھا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا،